متعصبانہ گفتگو کی، اس سے پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادوں کی انتہائی دل آزاری ہوئی ہے۔ سہیل انور سیال نے جو لب و لہجہ اختیار کیا اور جو جارحانہ انداز تھا، جو ہتک آمیز انہوں نے گفتگو کی، اور مہاجروں کے لیے، پاکستان بنانے والوں کے لیے یہ بات کہی کہ ہم انہیں پال رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان نے، جو کہ متعصبانہ بیان ہے، جو کہ اشتعال انگیز بیان ہے، جو کہ مہاجروں کے لیے ایک نفرت اور حقارت کا پیغام ہے، اس بیان نے ہمیں کچھ پہلے بھی اس طرح کی تقاریر ہوئیں۔ کسی نے بھوکا ننگا کہا مہاجروں کو، کسی نے کالا کلوٹا کہا، اور یہ ساری باتیں پاکستان بنانے والے بانیان پاکستان مہاجروں کے ذہنوں میں نقش ہے۔ سب سے پہلے تو میں سخت ترین الفاظ میں اس متعصبانہ، نفرت انگیز اور اشتعال انگیز بیان کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کروں گا، اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سہیل انور سیال کا مائنڈ سیٹ ہے یا پوری پاکستان پیپلز پارٹی کا مائنڈ سیٹ ہے۔ گزشتہ 10 سالوں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو ناانصافیاں کی ہیں، وہ سارے زخم تازہ ہیں، اور اس سے گزشتہ ادوار میں بھی جو متعصبانہ سلوک اختیار کیا گیا سندھ کے شہر میں رہنے والوں کے خلاف، سندھ کے شہر میں رہنے والے مہاجر عوام، پاکستان بنانے والے اور ان کی اولادیں اس سلوک کو بھولی نہیں ہیں۔ اگر سہیل انور سیال اور ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے 2018 کے انتخابات کے نتائج کو دیکھ کر کہ مہاجروں کو دیوار سے لگا دیا گیا، شاید ان کی سیاسی طاقت کو ختم کر دیا گیا، تو یہ ان کی سراسر بھول ہے۔ میں سہیل انور سیال کو اور اس مائنڈ سیٹ کو جو پاکستان پیپلز پارٹی میں ایگزسٹ کرتا ہے، میں متنبع کرتا ہوں کہ اب اگر مہاجروں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہتا ہے، جو گزشتہ سے پیوستہ
ادوار میں بھی زیادتیاں ہوئیں، ناانصافیاں ہوئیں، جو گزشتہ 10 سالوں میں بھی مہاجروں، سندھ کے شہروں میں رہنے والے عوام کے خلاف جو ناانصافیاں کی گئیں، جو سوتیلی ماں سے بھی بدتر سلوک کیا گیا، جس طرح مردم شماری میں ہماری آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا اور اس میں واضح طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کردار نمایاں رہا، پھر حلقہ بندیوں میں جس طرح ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا اور کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، اس کے باوجود بھی غیر آئینی طور پر جس طرح ملازمتوں کی بندربانٹ ہو رہی ہے اور سندھ کے شہروں میں رہنے والوں کو ان کا 40% کا اگر کوٹا بنتا ہے، اگر کوٹا سسٹم پر بھی عمل درآمد کرنا ہے جو کہ غیر آئینی ہے، آئین میں ختم ہو گیا ہے، تو وہ 40% کا کوٹا اور روزگار بھی سندھ کے شہروں میں رہنے والے بے روزگار نوجوانوں کو نہیں دیا گیا۔ تو مردم شماری میں ناانصافی اور زیادتی، حلقہ بندیوں میں ناانصافی اور زیادتی، کوٹا سسٹم آئینی طور پر ختم ہو گیا، لیکن روزگار میں بھی ناانصافی اور زیادتی، تعلیمی اداروں میں داخلوں میں کوٹا سسٹم کے نام پر جو ناانصافی اور زیادتی ہو رہی ہے، اگر یہ حق ہمیں نہیں دینا تو آپ کی دادا گیری ہے، آپ کا ملک ہے، آپ کی حکومت ہے، آپ اگر یہ سلوک کر رہے ہیں کریں جب تک آپ کا بس چل رہا ہے، لیکن زبان استعمال کرتے وقت مہاجروں کے بارے میں، سندھ کے شہروں میں بسنے والوں کے لیے کوئی بھی بات کرنے سے پہلے ان کے پاکستان کے قیام میں جو ان کا تاریخی کردار ہے، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو ان کا کردار ہے، سندھ میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے جو ان کا کردار ہے، اور دیہی اور شہری سندھ کی تفریق جو تم نے کی، تمہاری پالیسی نے کی، تمہاری ناانصافی، تمہاری زیادتیوں نے کی، اس کے باوجود بھی ایم کیو ایم پاکستان کا مہاجروں کا کردار یہ رہا کہ ہم نے اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اور ہر سندھ کے شہروں کے ساتھ مسلسل ہونے والی ناانصافیوں اور زیادتیوں کے باوجود بھی ہم نے صرف اور صرف امن کا پرچار کیا، استحکام کی بات کی، اور دیہی اور شہری سندھ کی تفریق کے مکمل خاتمے کی بات کی، دیہی اور شہری سندھ میں ہم آہنگی کی بات کی، لیکن تمہاری طرف سے ہمیشہ طنز اور تیز فقرے کسے گئے اور مہاجروں کی دل آزاری کی گئی۔ ایک مرتبہ پھر سندھ اسمبلی کے فلور پر کروڑوں مہاجروں کی، پاکستان بنانے والوں کی دل آزاری کی گئی ہے یہ کہہ کر کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں، اگر تم ہمیں پال رہے ہو تو چلو پالنا بند کرو، جو ہم اپنے حصے کا پاکستان قیام پاکستان کے بعد متروکہ سندھ کی صورت میں، متروکہ املاک کی صورت میں جو ہندو یہاں سے ہجرت کر کے انڈیا گئے، ان کا جو حصہ ہمارا حصہ تھا، جو ہمیں ملنا تھا، آج وہ متروکہ سندھ ہمیں دے دو، جنوبی سندھ صوبہ بنا دو، سندھ کے شہروں کا نظم و نسق ہمیں دے دو، تم ہمیں پالنا بند کر دو۔ اگر تم پال رہے ہو تو ہم اپنے انتظامی معاملات بھی خود چلا لیں گے، ہم اپنے جو حکومتی معاملات ہیں وہ بھی چلا لیں گے، اور پاکستان کا سب سے گورننس کے اعتبار سے،
شفافیت کے اعتبار سے سب سے بہترین صوبہ جنوبی سندھ کا صوبہ ہوگا. میں یہ چیلنج دیتا ہوں. اور آج بھی اگر پورے پاکستان کو کوئی پال رہا ہے تو وہ کراچی پال رہا ہے. کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے. یہ بات ہر خاص و عام کے علم میں ہے. جو ملک کو پال رہے ہیں، جو تمہیں پال رہے ہیں، تم انہیں کہہ رہے ہو کہ تم انہیں پال رہے ہو، تو یہ تمہاری حالات حاضرہ سے بھی لا علمی ہے، قیام پاکستان کی تاریخ سے بھی لا علمی ہے، اور یہ تمہارا مائنڈ سیٹ ہے، تمہارا موروثی تعصب ہے، جس کا اظہار تم کر کے اپنے آباء و اجداد کی مہمان نوازی کا مذاق اڑا رہے ہو. اگر انہوں نے ہندوستان سے آنے والے مہاجروں کا استقبال کیا، ان کے کیمپوں میں آ کر انہیں اس وقت کھانا دیا، تو پھر آج پورے ملک کو 70 سالوں سے 70% کا ٹیکس دے کے اس پورے ملک کی مشینری کو، پورے صوبے کی مشینری کو اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ کراچی اور سندھ کے شہر چلا رہے ہیں، مہاجر چلا رہے ہیں. اور اگر مہاجروں کی شان میں اور مہاجروں کی عزت کو اس طرح تار تار کیا جا رہا ہے تو اب ہمارے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو رہا ہے. اب سندھ کے شہروں میں رہنے والے پنجابی ہو، سرائکی ہو، بلوچی ہو، پختون ہو یا سندھی زبان بولنے والے ہوں، جو ہماری معاشرت میں ہمارے ساتھ ہم ہانگ ہیں، وہ بھی اسی چکی میں پیسے جا رہے ہیں جو یہ وڈیروں اور جاگیرداروں کی نسل پرستانہ پالیسیاں ہیں، جو تمہاری ریسزم ہے، جو تمہارے ذہنوں میں جو نفرت اور تعصب ہے، جس کا اظہار تم کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے. تمہارے جو دل میں بات ہے وہ تمہاری زبان پر ہے، اور تم چاہتے ہو کہ کسی طرح یہ سندھ کی تفریق جو ہم نے معاشرتی طور پر، جو ہم نے معاشی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی، سیاسی طور پر ختم کرنے کی کوشش کی، تمہاری مسلسل متعصبانہ نسل پرستانہ پالیسیاں اس تفریق کو بڑھاوا دے رہی ہیں، اشتعال انگیزی پیدا کر رہی ہے. میں صرف یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ 2018 کا الیکشن ہم سے چھینا گیا، ہماری سیٹیں ہم سے چھینی گئی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مہاجر لاوارث ہو گئے. مہاجر حقوق کے علمبردار، مہاجر حقوق کے تحفظ کرنے والے دراصل پاکستان کی قومی وحدت کو مضبوط بنانے کی سیاست کر رہے ہیں. اگر میں کراچی کی بات کرتا ہوں تو 60-70% ٹیکس دینے والے شہر کی بات کرتا ہوں. اگر میں مہاجروں کے حقوق کی بات کرتا ہوں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے طبقے کے حقوق، سیاسی، معاشی، معاشرتی حقوق کی بات کر رہا ہوں. اگر اس پر تمہارا اعتراض ہے، احتجاج ہے، تو زبان اور لفظوں کے استعمال میں اپنے دل کی نفرت کو دل میں رہنے دو. اگر زبان پر یہ نفرت آ گئی تو واٹ یو سو شیل یو ریپ. جو بو گے سہیل انور سیال پھر وہی کاٹو گے. نفرت بو گے تو پھر نفرت کاٹو گے. تعصب بو گے تو تعصب کاٹو گے. جو زبان تم استعمال کرو گے پھر اسی زبان کا استعمال جواب میں بھی ہوگا. سہیل انور سیال، تم وڈیرے ہو، جاگیردار ہو،
بلکہ میں تمہاری ذات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کہ آپ کیا تھے، آپ کا خاندانی پس منظر کیا ہے، میں اس میں نہیں جا رہا، میں نہیں بات کر رہا یہ. لیکن آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. آدمی کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. اور اگر آج 23 اگست 2016 ہم جب سے لندن سے علیحدہ ہوئے ہیں تو ہمیں کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم علیحدہ ہوئے اور ہم نے اپنے قوت بازو پر ہم نے الیکشن بھی لڑا، اور یہ منصوبہ تھا، یہ الیکشن ہمارا نہیں تھا. میں اپنے رابطہ کمیٹی کے ساتھیوں کو سمجھاتا تھا یہ الیکشن ہمارا نہیں ہے، یہ الیکشن ہم سے چھینا جائے گا. لیکن میں یہ بات سہیل انور سیال کو یاد دلاتا ہوں کہ ہم ایم کیو ایم کے بانی سے الگ ہو گئے تو الگ ہو گئے، لیکن اگر آج تم یہ بات کر رہے ہو کہ وہ بھگوڑے ہیں تو پھر لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے بانی بھگوڑے سے مذاکرات کرنے تو تمہارے اس وقت کے جو کو چیئر پرسن آصف علی زرداری بھی جاتے رہے. رحمان ملک تو رہتا ہی لندن میں تھا. تو پھر اس بھگوڑے سے مذاکرات کیوں کیے بھائی؟ اس کے تلوے کیوں چاٹے پھر آپ نے؟ اگر آج وہ کوئی جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میں کوئی ان کا بریف سنبھال کے یہ بات نہیں کر رہا، میں تو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاجروں کو تقسیم کرو، انتخابات میں تقسیم کرو گے، لیکن ہماری حمیت، ہماری غیرت کو للکارو گے تو یہ مہاجر بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گے، پھر متحد ہوں گے، پھر منظم ہوں گے، پھر یکجا ہوں گے. دنیا کی کوئی طاقت مہاجروں کو پاکستان میں اور شہری سندھ میں ان کے حقوق کی بازیابی کی نہ جدوجہد سے باز رکھ سکتی ہے، نہ ان کے حقوق کی حصولی میں اب رکاوٹ بن سکتی ہے. اب مہاجروں کو بھی یہ فیصلہ کرنا ہے. انہیں دیوار سے لگا دیا گیا، انہیں دیوار میں چنوا دیا گیا، ان کی آبادی کو کم سے کم کر دیا گیا، حلقہ بندیوں میں ان کی سیٹوں کو کم سے کم کر دیا گیا، اور یہ الیکشن بھی ان سے چھین لیا گیا. اب انہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں سر اٹھا کر چلنا ہے، عزت کے ساتھ زندہ رہنا اور عزت کے ساتھ مرنا ہے. تو اب انہیں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، انہیں بھی یہ بتانا ہوگا کہ یہ ملک ان کی جد و جہد سے آزاد ہوا. سہیل احمد سیال اور ان کے آباء و اجداد کو ہندو بنیوں کی غلامی سے ہمارے آباء و اجداد نے آزادی دلائی ہے. کم از کم ان کا یہ احسان تو تمہیں ماننا چاہیے، ورنہ پھر حضرت علی کا یہ قول میں پڑھوں گا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو. تو یہ آج ہمیں اسمبلی میں یہ شر نظر آیا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تم پر احسان کیا، تمہیں ہندو بنیوں کی غلامی سے آزاد کرایا، اور تم نے آج انہی بھائیوں کا احسان ماننے سے انکار کیا. اپنے آباء و اجداد کی مہمان نوازی کی روایت کو بھی دریا برد کیا، خاک میں ملا دیا. ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک سندھ میں ضرورت اس بات کی تھی اور ہے کہ اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے سندھیوں کو یکجا کیا جائے، متحد کیا جائے.
اور سندھ کے حقوق کی جدوجہد ساتھ مل کر کی جائے. یہ بھگوڑا کہہ دینے سے بات ختم نہیں ہوگی، جواب دینا ہوگا. تو پھر یہ لندن میں جا کے تم نے 5 سال تک کیا کیا 2008 سے 2013 تک؟ کیا اس سے پہلے بھگوڑے تو وہ ہیں نا جو بھائی وہ کب سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 1991 دسمبر 31 دسمبر سے وہاں پر ہیں MKM کے بانی. اگر جب سے وہاں ہیں تو وہ تو جب سے ہی گئے ہوئے ہیں، تو پھر تم بھگوڑوں سے مذاکرات کرنے کیوں گئے بھائی؟ پھر ان کے ساتھ حکومت بنانے کیوں گئے اگر وہ بھگوڑے ہیں تو؟ اور جب تم پر وقت آیا تو تمہارے لوگ نہیں بھاگے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور ان کے جو شوہر نامدار ہیں کیا وہ ملک سے باہر نہیں رہے؟ کیا وہ نہیں بھاگے؟ بعد میں آ کر سامنا کیا تو کیا، لیکن کیا وہ نہیں بھاگے؟ تو میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں لندن کا بریف نہیں ہولڈ کر رہا، میں جو تاریخ کے حقائق ہیں، جو ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ میرا فرض ہے ایک ذمہ دار سیاسی کارکن کے طور پر کہ میں وہ ریکارڈ کی درستگی کروں. تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد میں محترم بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی سے مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ وہ سہیل انور سیال سے کہیں کہ کل شام تک مہاجروں سے معافی مانگے. سندھ کے خزانے میں 90% ٹیکس کراچی دیتا ہے بھائی. سندھ کو تمہیں ہم پال رہے ہیں. تم تو سندھ کے دیہی علاقوں کے زمینداروں، کسانوں، ہاریوں کا خون چوس رہے ہو. وہاں پر اپنی بہن بیٹیوں کے ساتھ تمہارا جو سلوک ہے وہ دنیا کو معلوم ہے. تم نے اسکول بند کر دیے، اسکولوں میں اوتاد بنا دیے. تمہارے عمل سے بھی لوگ واقف ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اس سازش کا حصہ سندھی زمیندار، سندھی کسان، سندھی ہاری، سندھی بہن، سندھی بیٹی، اندرون سندھ کے میرے سندھی بھائی، نوجوان، طالب علم، وہ اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے کہ ہم آپس میں دست و گریباں ہوں. اب ہمیں ان وڈیروں کا حساب کتاب کرنا ہے، ان کا گھیرا تنگ کرنا ہے، ان سے حساب کتاب لینا ہے. 10 سالوں میں انہوں نے جس طرح بے دردی کے ساتھ پورے سندھ کو لوٹا، تو ہمیں ان سے حساب کتاب لینا ہے. تو اب کل شام تک اگر معافی نہیں مانگتے سہیل انور سیال، میں بلاول بھٹو صاحب سے کہتا ہوں کہ انہیں وہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں. مہاجر سندھ کا، پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. پاکستان کی معاشرت، قومیت، پاکستان کی وحدت کا لازمی جزء ہے. ہماری دل آزاری ہوئی ہے، ہمارے دل دکھے ہیں. میں نے جو ساری باتیں کی ہیں اس میں پھر بھی میرے الفاظ کا چناؤ سہیل انور سیال کے لفظوں سے لاکھ کروڑوں درجہ بہتر ہے. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، میں نے صرف انہیں آئینہ دکھایا ہے. میں نے صرف حقائق نامہ ان کے سامنے رکھا ہے، ان کی آنکھیں کھولنے کی بات کی ہے، ہوش کے ناخن لینے کی بات کی ہے. میں نے کوئی ہتک نہیں کی. میں نے عام سندھی بھائیوں کے لیے بات نہیں کی، انہوں نے عام مہاجروں کے لیے بات کی. میں نے ان کے لیے بات کی، صرف سہیل انور سیال کے لیے بات کی ہے. میں نے عام سندھی کے لیے بات نہیں کی ہے. انہوں نے ہر مہاجر کے لیے کہا ہم پال رہے ہیں. ان کا جو سینٹنس ہے اس کا صیغہ، گرامر پریزنٹ ٹینس ہے کہ 70 سالوں سے ہم انہیں پال رہے ہیں. تو بھائی اس کو کریکٹ کر رہے ہیں. ہم تمہیں پال رہے ہیں بھائی، تمہاری حکومت کو ہم پال رہے ہیں. تمہاری حکومت کا خرچہ ہم کراچی والے اٹھا رہے ہیں.
اور ہمیں کمزور نہ سمجھیں، مہاجروں کو لاوارث نہ سمجھیں۔ اگر کل شام تک یہ معافی نامہ نہیں آتا سہیل انور سیال کا، تو پھر میں سارے مہاجروں، سندھ کے شہروں میں رہنے والوں، خاص طور پر کراچی کے طلبہ اور طالبات، نوجوانوں، بزرگوں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتا ہوں کہ پھر ہم پیر کے روز شام کو 3 بجے ہم ایک احتجاجی مظاہرہ کریں گے، اور جو پاکستان بنانے والوں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے آباء و اجداد کے اس احسان کو مانتا ہے جو پاکستان کے لیے لاکھوں جانوں کا نذرانہ ہمارے آباء و اجداد نے دیا، جو پاکستان بنانے کے لیے ہماری لاکھوں بہنیں ان کی عصمتیں قربان ہوئیں، جو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں جو اربوں کھربوں روپے کا ہم نے ٹیکس دیا، اپنے خون پسینے کی کمائی تھی، جو اس بات کا پاس کرتے ہیں، جو ملک کی مشینری چلی، ساری انتظامی مشینری، سیویلین ہو، فوجی ہو، پورے ملک کا نظم و نسق ہو، اگر کراچی کے معاشی کردار کو پاکستان سے تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیں تو ساری مشینری ٹھپ ہو جائے گی، ساری مشینری نیچے گر جائے گی۔ ہمارا دل دکھا ہے، ہم صدمے میں ہیں، ہم شاکڈ ہیں۔ مہاجروں کی بقا اور سلامتی اور اس سے جڑی ہوئی پاکستان کی بقا اور سلامتی کو آج للکارا گیا ہے۔ مہاجروں کی یکجہتی اور سلامتی سے پاکستان کی یکجہتی اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ میں سارے مہاجروں کو کہتا ہوں کہ تیاری کریں، نکلیں اور یہ بتائیں کہ ہم لاوارث نہیں ہیں، مہاجر لاوارث نہیں ہیں، ان کے نگراں والی وارث موجود ہیں۔ ان کی یکجہتی کو قائم کرنے والے اور ان کی کھوئے ہوئے سیاسی اور انتخابی وقار کو واپس دلانے والے مرے نہیں ہیں، موجود ہیں۔ پیر کو شام کو انشاءاللہ 3 بجے پریس کلب پر یا وینیو کا میں یا سندھ اسمبلی پر اگر اجلاس چلے گا تو سندھ اسمبلی پر جائیں گے، ورنہ ہم پریس کلب آئیں گے پیر والے روز شام ہے۔ پیر کو بھی اگر اجلاس ہے تو پھر وہاں جائیں گے انشاءاللہ ہے۔ سندھی بھائی بھی آئیں، کیونکہ جی ایم سید نے جو سندھ کے حقوق کی بات کرتے تھے، انہوں نے پہلی قرارداد پاکستان کے حق میں پاس کرائی سندھ اسمبلی سے۔ آج اسی اسمبلی کے فلور پر ہذیان بکا گیا ہے، مہاجروں کی ہرزہ سرائی کی گئی، ان کے ساتھ ہتک آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہم سیاسی اور پرامن احتجاجی مظاہرہ کریں گے جو ہمارا حق ہے، چاہے ہم سندھ اسمبلی پر کریں چاہے یہاں کریں، اور یہ دعوت عام ہے۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی میں کہوں گا، مہاجر نام کی سیاست کرنے والوں سے بھی میں کہوں گا کہ یہی وقت ہے، ہمیں اپنی یکجہتی کو ثابت کرنا ہے۔ پیر کے روز شام کو 3 بجے ہمیں اپنی موجودگی کا ثبوت دینا ہے، ہم زندہ ہیں، ہم مرے نہیں۔ ہم سے مینڈیٹ چھین لے، حلقہ بندیوں میں ہمارے ساتھ ہاتھ کریں، کوٹا سسٹم، مردم شماری، ناانصافیاں کرتے چلے جائیں، لیکن ہمارے وجود کے ہونے سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، ہم انشاءاللہ تعالی پیر کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جنوبی صوبہ سندھ اور پاکستان میں نئے صوبوں کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ ایک تحریک کا آغاز ہوگا۔ یہ جنوبی صوبہ سندھ کی تحریک کا بھی آغاز ہے۔ ہم اپنے آپ کو پال لیں گے، آپ کو پالنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی۔ پھر ہمارا آئین میں حصہ ہوگا،
ہمارے ٹیکسوں میں سے جائز حصہ. تمہاری بھیک ہمیں نہیں چاہیے, تمہاری خیرات ہمیں نہیں چاہیے, ہم کر لیں گے. اور انشاءاللہ سندھ کے اور محکوموں محروموں کو بھی انشاءاللہ آزاد کرائیں گے. انہیں بھی سندھ میں 1 سے زیادہ صوبے بنائیں گے انشاءاللہ. ملک میں 20 صوبے بنائیں گے انشاءاللہ. یہ اس تحریک کا آغاز ہوگا. یہ اب ہماری زندگی کا مشن ہوگا. دیکھیں میں کیوں نہیں کر رہا. آج محمد حسین بھائی نے بات کی, جو کل پیپلز پارٹی کے اراکین نے اشتعال انگیز تقریر کی, تو اس کے جواب میں محمد حسین بھائی نے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, محمد حسین بھائی نے ترکی بترکی جواب دیا. صوبائی اسمبلی کے جو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے جو آج یہ کل جو بات کی, تو آج محمد حسین نے جواب دیا. محمد حسین کے جواب میں جو نفرت انگیز اشتعال انگیز تقریر سہیل انور سیال نے کی, تو میں آج اس کا جواب یہاں پر دے رہا ہوں. اگر اسمبلی میں کاش جواب دے دیتے. اور کامران اختر جب تھے اسمبلی میں, انہوں نے بھی کی تھی, محفوظ یار خان نے بھی کی تھی. آج بات ہونی چاہیے تھی اسمبلی میں صوبے کی. یہ میری رائے ہے, میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, لیکن اب یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ میرا فرض ہے, ہمارا فرض ہے کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ اقتدار میں نہیں, ہم اپوزیشن کی سیاست کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں ڈٹ کر اپوزیشن کرنی چاہیے, اپنے وجود کا ان کو احساس دلانا چاہیے, ان کو جھنجھوڑنا چاہیے. دیکھیں میں نے تو اپنے سندھی بھائیوں کو بھی کہا کہ ہمارا ساتھ دیں. ہم سندھ کی تقسیم کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں, ہم سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے ہیں. یہ سہیل انور سیال, اس کا مائنڈ سیٹ, اس کے ذہن کا تعصب, پیپلز پارٹی کی متعصبانہ پالیسیاں, ناانصافیاں, وہ اصل میں سندھ کے شہروں کو دیوار سے لگا کر انتظامی طور پر متروکہ سندھ پر ہمارے حق کو تسلیم نہ کر کے انہوں نے عملی طور پر تو سندھ کی تقسیم کر دی ہے. پیپلز پارٹی نے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے سندھ کی تقسیم. تو اگر دہی سندھ سے لوگ باہر نہ نکلے, نوجوان طالب علم, انہوں نے ہمارا ساتھ نہ دیا, تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم اپنی عزتوں کے تحفظ کے لیے, اپنی غیرت, حمیت, پاکستان کی سلامتی, وحدت اور قیام پاکستان میں جو ہمارا کردار ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے باہر آئیں اور ہم بتائیں کہ جی ایم سید نے ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ایک یکجہتی کا ہاتھ بڑھایا اور ایم کیو ایم پاکستان نے ان کے ساتھ دوستی کی. تو وہ اسمبلی میں انہوں نے پاکستان کی قرارداد کے حق میں, پاکستان کے حق میں قرارداد دی تھی, اور آج مہاجروں کے خلاف یہ ہرزہ سرائی, یہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ہے. تو ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں, یہ ملک کے خلاف بات ہوئی ہے, یہ قیام پاکستان کی جو مقصد تھا اس کے خلاف یہ بات ہوئی ہے, اور یہ سندھی بھائیوں اور سندھی بزرگوں کی جو روایتی مہمان نوازی تھی, یہ اس کو آج تباہ برباد کیا ہے سہیل انور سیال نے. لگام دے, بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی سے میں مؤدبانہ, میں نے عاجزانہ گزارش کی ہے کہ اس سے کہیں کہ معافی مانگے, اور یہ شام تک معافی آنی چاہیے, ورنہ میں نے مہاجروں کو, ورنہ میں نے سندھ کے مہاجروں اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے تمام سندھ کی اکائیوں کو, اور سندھ کے دیہی علاقوں کے بھی سندھی بھائی آتے ہیں, میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, اور جو مہاجر سیاست کر رہے ہیں, جو قومی سیاست کر رہے ہیں, میں سب کو فون بھی کروں گا انشاءاللہ. میں سب سے کہوں گا کہ یہ وقت ہے, میں نہ فردن بات کسی کی نہیں کر رہا, کسی کا نام نہیں لے رہا, میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کل پیر کو کھڑے ہوں. اگر کل تک معافی نہیں آتی
تو منڈے کو ہم یہ احتجاجی مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں. یہ مہاجروں کا ہے. یہ عام ایک مہاجر بھی اس کی کال دے سکتا ہے. میں نے اپنا یہ فرض سمجھا 39 سال کی عملی سیاست کے بعد کہ یہ میری ذمہ داری ہے. ایک مجھے سابق بنا دیا گیا ایم کیو ایم کا سربراہ، تو سابق ایم کیو ایم کے سربراہ کے طور پر لے لیں. یہ میری ذمہ داری تھی، کسی اور نے نہیں کیا، میں نے انتظار کیا، تو آج پھر میں نے یہ کال دے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے خیال میں نے تو یہاں کوئی تخصیص نہیں کی، کوئی تفریق نہیں کی. میں نے تو ہر خاص و عام سب کو کہا ہے، تو انہیں محسوس کرنا چاہیے. میں نے بہت ساری باتیں جو اس الیکشن میں جو ہوا اور نامعلوم افراد نے اس میں جو کچھ کیا، میں نے ابھی اس پر تو بات ہی نہیں کی. میں تو وہاں جانا ہی نہیں چاہتا، میں تو اسی موضوع پر رہنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ.